بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا خاص کام ہے، خاص عمل ہے، اور خاص طور پر جس روزے کی بڑی فضیلت ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 752 ہے۔ ایک اور روایت میں عاشورہ کی فضیلت یوں بیان کی گئی، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے۔ یہ بخاری کی 1902 نمبر روایت۔ عاشورہ کا روزہ برکت والا ہے۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال کے گناہ۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ اس سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عاشورہ کے روزے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے، کیا مکہ میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یا مدینہ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے ڈوبنے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے روزہ رکھا عاشورہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے موافقت کا۔ مسلم کی 2712 نمبر روایت۔ تو بنی اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت باعظمت ہے۔ تو چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت مسلمان کا شیوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا۔ یہ مسلم کی 1134 نمبر روایت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں، لیکن آپ کا یہ قول محفوظ ہے، آپ کا یہ کہنا محفوظ ہے۔ اسی مشابہت سے بچنے کے لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اور 10ویں کے روزے کے بارے میں حکم دیتے تھے کہ 9 اور 10ویں کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو۔ ترمذی کی 755 نمبر روایت۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، یعنی ایک اکیلا روزہ مت رکھو۔ مسند بزار کی روایت ہے 2385 نمبر پر۔ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ روزہ فرض نہیں ہے لیکن رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے فرض تھا۔ مستحب عمل جو ہے یعنی یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا اس اعتبار سے سب کو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔